بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصاری عورت حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا۔ اس میں گھی سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کا تحفہ بھیجا کرتی تھیں۔ اسی طرح ام مالک کے بیٹے کے جن کے پاس کوئی شے نہ ہوا کرتی تھی وہ ان کے یعنی ماں کے پاس آتے تھے اور سالن مانگا کرتے تھے۔ اس پر ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ڈبے کی جانب جاتی جس میں سے وہ اللہ کے نبی کو گھی بھیجا کرتی تھی تو اس ڈبے میں گھی موجود ہوتا۔ یہ گھی ان کے گھر کا مستقل سالن بن چکا تھا، حتیٰ کہ ایک بار ام مالک نے سارا گھی نچوڑ لیا۔ پھر وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارا نچڑا ہوا گھی لے کر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھی کو نچوڑ لیا ہے؟ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس ڈبے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس میں ہمیشہ کے لیے گھی رہتا۔ میری بہنوں، وہ غربت کا دور تھا۔ ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک غریب خاتون تھی، لیکن انصار مدینہ کا کیسا باکمال ایثار تھا کہ وہ اپنے گھی کے ڈبے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی رہتی تھیں۔ ان کا یہ عمل گھی میں برکت کا سبب بن گیا اور پھر اس برکت سے تمام گھر والے مستفید ہوتے رہے۔ وہ ایسا سادہ دور تھا کہ گھی بطور سالن کے استعمال ہوتا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے اور آج بھی ہمارے دور کے دیہاتی مائیں روٹی کا چورا کر کے اس میں گھی اور چینی ڈال کر بچوں کو کھلا دیتی ہیں اور اسے چوری کہا جاتا ہے۔ یہ چوری مدینے کے معاشرے میں بھی چلا کرتی تھی۔ اس چوری سے متعلق ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور زمین پر پیٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو محسوس کر لیا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے یہ حال ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، اور پھر جو کہ آٹے کی روٹیاں تیار کر دیں، انہیں اپنی اوڑھنی کے کنارے میں باندھ کر رکھ دیا اور چادر کا باقی حصہ خاوند پر دے دیا جو لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہونے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 70 کے قریب آدمی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور وہ بلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہہ دیا، آؤ چلیں ابو طلحہ کے گھر دعوت کھا آئیں۔ حضرت انس جلدی جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال بتائی تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ کہنے لگیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا اور گھر میں آ گئے۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا تھوڑا سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت ڈالے، اور کہا، جو ہے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر میں تھا آگے رکھ دیا، جو کہ روٹیاں، گھی اور کھجوریں۔ اب روٹیوں کا چورا کیا گیا، ان میں گھی ڈالا گیا اور کھجوریں ڈال دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لیا اور فرمایا، 10 آدمیوں کی جماعت کھانا شروع کرے۔ سب نے کھانا کھایا۔ 70 یا 80 آدمی تھے جنہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا پھر اسی طرح باقی تھا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھی کے ڈبے میں جو گھی تھا اور ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی کرامت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی۔ ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھی بطور سالن استعمال ہوتا تھا اور روٹی اور کھجور کو ملا کر چوری بھی کھائی جاتی تھی۔ یہ سادہ کھانے تھے جو بعض اوقات اور کئی گھروں میں اکثر اوقات کھائے جاتے تھے۔
میری بہنوں، آج کے کئی نام نہاد بدبخت دانشور ان واقعات کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایسے بیوقوف دانشور ہر دور میں رہتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایسے بے عقل لوگ موجود تھے جو ان واقعات کو خلاف عقل قرار دیتے تھے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے زمین کی جانب کبھی نہیں دیکھا، ہم نے ان سے ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں بھی ایک زبردست بظاہر خلاف عقل نشانی ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ میری بہنوں، مولا کریم نے کیا خوب دلیل دی کہ یہ زمین میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس پر بھی غور کرو۔ ایک معمولی سا دانہ زمین میں پھینکا جاتا ہے، وہ نشوونما پاتا ہے اور کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ انسان جس کے ذرے سے بنا وہ خود خوردبین میں بمشکل دکھائی دیتا ہے، مگر جب اس کی نشوونما شروع ہوتی ہے تو ایک حقیر سا خلیہ کتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ ایک دکھائی نہ دینے والا خلیہ ہاتھی بن جاتا ہے۔ ان سب کی نشوونما کون کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کریم کرتا ہے۔ تو پھر اعتراض کرنے والے بے عقل کہیں کے، اپنا گدھا پن ترک کر اور سوچ کہ مولا کریم مذکورہ اور دیگر بے شمار چیزوں کی نشوونما کرتا ہے۔ وہ گھی کے ایٹموں کی نشوونما حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ڈبے میں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اور اس مالک الملک نے کی ہے، اور اپنی بندی ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت و کرامت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اسے بتلا دیا کہ آج تو نے گھی نچوڑ لیا ہے، یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ نیک لوگوں کو، علماء کرام کو اور مجاہدین کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتی رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیک بندیوں کے زمرے میں داخل فرمائے، آمین۔